اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ کیا ایمان وراثت میں ملتا ہے جیسے کوئی جائیداد ملتی ہے، یا یہ ایک ذاتی پسند ہے، ایک سمت ہے جو ہر انسان خود چنتا ہے؟ بالکل، اور سورۃ البقرہ کی یہ آیات یعنی 130 سے 141 تک اسی نقطے کو بہت خوبصورتی سے کھولتی ہیں۔ The way of Abraham۔ جی، بات یہ نہیں کہ کون حضرت ابراہیم کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کس کا رخ اسی سمت میں ہے جس میں ان کا تھا۔ تو یہ تعلق نسب کا نہیں، دل کی سمت کا ہے۔ بالکل، یہ ایمان کو خاندانی شناخت سے نکال کر ایک روحانی قبلے کا معاملہ بنا دیتی ہیں۔ اور اس سمت کی پہلی جھلک ہمیں آیت 131 میں ملتی ہے، جب اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا اسلم، سر تسلیم خم کر۔ جی، تو انہوں نے فوراً جواب دیا اسلمت لرب العالمین، میں نے تمام جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس فوری جواب میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات اس کا فوری پن ہے۔ کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی مذاکرات نہیں۔ اچھا، یہ خالص اطاعت ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو قرآن بار بار واضح کرتا ہے۔ یعنی نیکی وراثت میں نہیں ملتی؟ بالکل، جیسا کہ آیت 134 میں 2 مرتبہ دہرایا گیا، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے۔ یعنی ہر فرد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جی، ہر نسل اور ہر فرد۔ یہ تو اس وقت کے قبائلی معاشرے کے لیے ایک بہت ہی انقلابی خیال ہوگا، ہے نا، جہاں سب کچھ نسب پر مبنی تھا۔ یقیناً، اور اسی لیے علماء نے اس پر بہت گہری نظر ڈالی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے کیا مختلف طریقے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر 2 سطحیں ہیں۔ ایک ہے ظاہری تفسیر۔ اچھا، اس میں الطبری اور ابن کثیر جیسے بڑے مفسرین کا اتفاق ہے کہ ملت ابراہیمی کا مطلب خالص توحید اور اللہ کی مکمل اطاعت ہے۔ یعنی عمل کے بغیر نسب کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی حیثیت نہیں، بالکل صحیح۔ تو یہ تو ہوئی ظاہری بات، کیا اس کی کوئی گہری باطنی تہ بھی ہے؟ جی بالکل، اور یہیں سے معاملہ اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ باطنی یا صوفیانہ تفسیر میں حضرت ابراہیم کا یہ کہنا کہ اسلم تو، یہ صرف ایک زبانی اعلان نہیں ہے، یہ اندر کی مکمل ہم آہنگی ہے۔ جیسا کہ الکشیری فرماتے ہیں، اسلام زبان سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ تب ہوتا ہے جب آپ کے اندر کوئی مزاحمت باقی نہ رہے۔ کوئی مزاحمت باقی نہ رہے، واہ، یہ تو دل کا جھکاؤ ہے۔ دل کا جھکاؤ، بالکل۔ اسی بات کو مولانا رومی ایک کتب نما کی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں، یہ مت پوچھو کہ تم کس کے بیٹے ہو، یہ پوچھو کہ تمہارا رخ کس طرف ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مطلب ہماری روحانیت ایک شجرہ نسب نہیں بلکہ ایک GPS ہے۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے۔ جی، کہ آپ کا خاندان اتنا اہم نہیں جتنا آپ کا روحانی قبلہ ہے۔ یہ تو سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ جی، اور امام غزالی اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وراثتی ایمان ایک ابتدائی سہارا تو ہو سکتا ہے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ۔ جی، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ، لیکن یہ منزل نہیں ہے۔ اصل ایمان وہ ہے جو ذاتی تجربے اور اطاعت سے حاصل ہو۔ تو اس کا عملی اطلاق ہماری زندگی میں کیسے ہوتا ہے؟ مطلب اس علم کو ہم کیسے جی سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ فرض کریں کسی کو دفتر میں ایک غیر اخلاقی کام کرنے کو کہا جاتا ہے۔ جی، اب اس کے اندر سے 2 آوازیں آ سکتی ہیں۔ ایک آواز کہے گی ہمارے خاندان میں سب ایماندار ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ وراثتی ایمان ہے۔ جی، یہ قابل قدر لیکن بیرونی ہے۔ دوسری آواز پوچھے گی اس لمحے میں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ یہ زندہ ایمان ہے۔ صحیح۔ تو دین وہ نہیں جو آپ کو ورثے میں ملے، دین وہ ہے جس کا آپ سامنا کرتے ہیں جب آپ سے اسلم، سر جھکانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بالکل، ہر لمحے کا انتخاب۔ یہ کوئی پرانی جائیداد نہیں بلکہ ایک زندہ تعلق ہے جسے ہر روز نبھانا پڑتا ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ، ہمیں بار بار اپنی طرف پھیر دے، ہماری تاریخ کو ہماری اطاعت کی جگہ نہ لینے دے۔ آمین۔ آمین۔ اور جو بات یہاں دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ دل کی سمت کا یہ باطنی تصور اب اگلی آیات میں ایک ظاہری شکل اختیار کرے گا۔ اچھا، وہ کیسے؟ آگے قبلہ کی تبدیلی کا حکم آئے گا، جہاں اس باطنی اطاعت کو ایک واضح، اجتماعی اور ظاہری عمل کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ واہ، باطنی جھکاؤ کا ظاہری عمل سے تعلق،
اس پر تو بات کرنی پڑے گی۔ جی، یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے۔ یہ تالیف میر علی شاہ کی طرف سے شکریہ کے ساتھ پیش کی گئی ہے، جو لیونگ دی وزڈم آف دی قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے علم بانٹ رہے ہیں۔